ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی جمع اور تدوین کے حوالے سے کل میں نے آپ سے بات عرض کی تھی کہ جمع اور تدوین کے جو 3 دور تاریخ میں لکھے جاتے ہیں، اس میں تیسرا دور دور عثمانی کہلاتا ہے۔ اس دور عثمانی میں کیا پیش رفت ہوئی مزید، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا اصل میں جامع الناس علی القرآن ان کا لقب ہے کہ لوگوں کو ایک قرات کے اوپر جمع کیا۔ بہرحال جامع قرآن کے نام سے مشہور ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ 2-3 باتیں میں نے آپ سے عرض کی۔ یہ بات یہاں تک ہوئی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً 24 یا 25 ہجری ہے، یعنی ہجرت کے حساب سے 11 ہجری کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا دنیا سے، اور اس کے بعد تقریباً 2 سال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دور خلافت، اور تقریباً 10-11 سال عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ اب یہ دور عثمانی چل رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے 7 نسخے لکھوائے اور مختلف علاقوں میں بھجوا دیے۔ یہ تو یہاں تک کا کام ہے۔ کل یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اب تک قرآن پر نہ تو نقطے تھے نہ اعراب تھے۔ خیر اعراب تو اور بعد میں لگے۔ اعراب تو ایسی چیز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم اردو زبان پڑھتے ہیں، آپ کی ہماری مادری زبان ہے، ہم شروع سے پڑھتے آئے۔ آپ نے کبھی اردو میں اعراب لگائے؟ نہیں لگاتے۔ آپ چونکہ ہماری اپنی زبان ہے۔ لیکن میں ویسی مثال دیتا ہوں، ایک لفظ ہے چونکہ۔ لفظ کیا ہے؟ چونکہ۔ اب ایک شخص کو اردو نہیں آتی، وہ اس کو پڑھ سکتا ہے چونکہ، وہ کہہ سکتا ہے چونکا، لیکن چونکہ آپ کی زبان ہے، چونکہ آپ کی زبان ہے اس لیے آپ اس کو چونکہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہر زبان میں اس کے احتمال ہیں، کوئی بعید نہیں۔ آج آپ عربی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، عربی کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، عربی کے رسالے ٹھکائے، اعراب تھوڑی لگے ہوں گے۔ تو اس دور میں اعراب کی تو ضرورت بالکل نہیں تھی۔ یہ اعراب بہت بعد میں جا کے لگے ہیں، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ آج صرف 1-2 بات۔ قرآن پاک میں ہمیں 7 منزلیں نظر آتی ہیں۔ 7 منزلیں ہیں قرآن پاک، قرآن میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، پہلی، دوسری، تیسری اور 7ویں منزل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بیشتر صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ 7 دن میں قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کرتے تھے، اور الحمدللہ اب بھی ایسے حضرات ہیں، 1-2 نہیں، بے شمار ہے۔ اللہ توفیق دیتا، 7 دن میں قرآن مکمل کر لیتے۔ وہ ایک دن میں جتنی مقدار پڑھتے ہیں وہ کہلاتی تھی ایک منزل۔ ایک منزل، دوسرے دن دوسری منزل، تیسرے دن تیسری منزل، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ 7 پوری ہو گئی تو ختم، پھر دوبارہ راؤنڈ شروع ہو گیا، بار 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 کثرت سے پڑھے جا رہے ہیں۔ اب وہ 7 منزلوں کی ترتیب، ویسے میں ایک بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے، اور علوم القرآن کے حوالے سے، علوم القرآن پہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور مفسر بھی گزرے ہیں، محدث بھی گزرے ہیں، بڑا اللہ نے ان سے کام لیا۔ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ علوم قرآن پہ وہ سب سے زبردست کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ مل جاتا ہے۔ اس میں بھی حضرت نے بات لکھی ہے، اور عام فہم انداز میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ امتحان لینے کا موقع ہوا کہیں، حفظ کے بچوں سے اگر آپ پوچھیں، آپ میں بھی اگر کوئی حافظ بیٹھا ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ چوتھی منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے، چھٹی منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے، دوسری کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو میرے خیال میں حافظ ایک دم بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا، سوچ رہا ہے، تو اسے سوچنا پڑے گا اور تھوڑا سا وہ سوچ کے بتائے گا۔ میں آپ کو 7 حرف بتا دیتا ہوں، 7 منزلیں، 7 حرف۔ یہ 7 حرف یاد کر لیں، آپ حافظ ہیں یا غیر حافظ ہیں، آپ کو فوراً یاد ہو جائے گا پہلی منزل کہاں سے، دوسری منزل۔ یہ اصل میں حرف وہ ہیں جو الاتقان میں لکھے ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھتے تھے
فمی بشوقن کی ترتیب پر، فمی بشوقن، فا، میم، یا، با، شین، واو اور قاف، 7 حرف بن گئے. فمی بشو، بس یہ یاد کر لیں ترتیب سے. اب فمی بشوقن کا کیا معنی؟ اس سے آپ کو منزلیں کیسے یاد ہوں گی؟ 7 حرف ہیں، انہوں نے ہر لفظ جو ہے نا، فا ہے فرض کریں، ہر منزل جس صورت سے شروع ہوتی ہے اس صورت کے نام کا پہلا حرف. اب میں سمجھا دیتا ہوں. پہلی منزل شروع ہوتی ہے فا، سورہ فاتحہ. دوسری منزل شروع ہوتی ہے میم، سورہ مائدہ، چھٹا پارہ. کیوں جی آپ صاحب؟ ایسے ہی چھٹا سپارہ سورہ مائدہ. تیسری منزل شروع ہوتی ہے یا، سورہ یونس، 11واں سپارہ. چوتھی منزل شروع ہوتی ہے فمی بی، با، سورہ بنی اسرائیل، 15ویں سپارے کا آغاز. پانچویں منزل شروع ہوتی ہے شین، سورہ شعراء، 19واں سپارہ. چھٹی منزل شروع ہوگی فمی بی شو، واو، سورہ والصافات، سورہ یاسین سے اگلی 23واں پارہ. اور ساتویں منزل شروع ہوگی قاف، اس سورت کا نام بھی قاف ہے، فمی بشوقن، 26واں پارہ. تو یہ ترتیب ہے، فمی بشوقن، فاتحہ، مائدہ، یونس. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی یہ سنت ہے کیا ہے، لیکن صحابہ کا چونکہ اس ترتیب سے پڑھنے کا معمول تھا، یہ 7 منزلوں کی ترتیب اس وقت سے ہے. ہماری آسانی کے لیے اب لکھ دیا جاتا ہے پہلی منزل، دوسری، تیسری. اچھا، یہ تو ایک اللہ نے جنہیں توفیق دی 7 دن میں مکمل کرنے کی. اس کے بعد جب دور آگے کی طرف آیا اور لوگوں میں سستی ہوئی، سستی بھی کہہ سکتے ہیں، یا عجمی لوگ آئے. اب ایک ناظرہ خاں کو ایک منزل پڑھنے میں ایک بہرحال خاصا وقت لگتا ہے، حافظ کو بھی خاصا وقت لگے گا. تو بعد میں جب لوگ 7 دن میں مکمل نہیں کر سکے، ان کی کوشش ہوتی تھی 1 مہینے میں پورا کر لیں. پھر وہ تقسیم اور آئی پاروں میں، اجزاء میں. پھر اس کے بعد رکوع کی تقسیم. یہ ساری تقسیمات یہ سب کی سب بعد میں ہوئی ہیں، لیکن 7 منزلیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں. اور ابھی میں نے عرض کیا کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے فمی بشوقن کی ترتیب پر، یعنی اس ترتیب سے، پہلے دن فاتحہ سے، پھر مائدہ سے، پھر یونس سے، اس طرح پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ بھی تھے. تو 7 منزلیں یہ بنی. اس کے بعد پھر نقطے کب لگے، اعراب کب لگے، حجاج بن یوسف کے حوالے سے بھی مشہور ہے. حالانکہ حجاج بن یوسف سے پہلے حضرت ابو الاسود علی، انہوں نے نقطے لگانے شروع کر دیے تھے. اس کی تفصیل کیا ہے، نقطے ہیں، پھر اعراب ہیں، پھر اور چیزیں ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ہاں جو اس وقت قرآن پاک ملتے ہیں، ہمارے ہند و پاک میں، بر صغیر میں، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں مختلف قسم کی نا علامتیں بنی ہوتی. کہیں 3 ڈاٹس بنے ہوئے ہیں، کہیں سواد لکھا ہوا ہے، کہیں قاف لکھا ہوا ہے، کہیں لا لکھا ہوا ہے. یہ پورے رموز ہیں. یہ کب لگے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ میں انشاءاللہ آئندہ آپ سے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.